وجبریل، اور جبریل کے لیے بھی مولا کا لقب استعمال فرمایا، فرمایا جبریل بھی مولا ہے۔ جبریل اس لیے مولا ہے، جبریل اس لیے مددگار ہے، جبریل اس لیے دوست ہے کہ جبریل کی ساری مدد اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ بس صالح المومنین، اور فرمایا سارے کے سارے اولیاء کرام یہ بھی مولا ہیں، اس لیے کہ ان کی بھی جو ساری مدد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہو تو عام انسان کی سننے کی صلاحیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، عام انسان کے دیکھنے کی صلاحیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعین ہی بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ مولا ہے، مددگار ہے، مدد فرمانے والا ہے، مگر اولیاء کاملین کی اور صحابہ کی اور ملائکہ کی اور سارے فرشتوں جبریل کی، ان میں سے کسی کی بھی مدد کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی کی مدد کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، مگر فرماتا کس طرح ہے؟ فرماتا انہی وسائل اور ذرائع کے ساتھ ہے، بلا شبہ وہ ان کے بغیر بھی مدد کرنے پر قادر ہے، مگر جسے سننے دیکھنے کا انکار پاسبل نہیں، اسی طرح مدد کا انکار بھی پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے حضور کا، اور سارے اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی مولا ہیں، اور سارے اولیاء کرام کے لیے بھی اگر مولا کا لقب ہو تو اس کے لیے کیوں نہ لقب ہو جو سارے اولیاء کا بھی سردار ہے، جو سارے اولیاء کرام کا سردار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج جب آپ نے فرمایا، آخری حج، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، دیگر کتب کے اندر بھی کثرت کے ساتھ یہ حدیث پاک آئی ہے۔ حضور نے حج فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، حج فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں، رستے میں مقام آتا ہے غدیر خم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام فرمایا، قیام فرما کر صحابہ کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ سائبان باہر لگاؤ، صحابہ نے سائبان لگا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائے کا اہتمام کر دیا، حضور سائبان کے نیچے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں حضور نے فرمایا لوگو ان قریب مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے اور میں اس بلاوے پر لبیک کہنے والا ہوں، ان قریب بلاوا آ جائے گا، میں لبیک کہہ دوں گا، میں اس بلاوے کے اوپر مان جانے والا ہوں، میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، فرمایا میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اولاد ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اولاد۔ ایک مقام پر فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرا فرمان ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اس مقام پر فرمایا غدیر خم کے مقام پر فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک میں ہوں، اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اولاد ہے، اور یاد رکھ لینا قیامت کے دن تک اللہ کی کتاب بھی تمہارے اندر موجود رہے گی، میری اولاد بھی تمہارے اندر موجود رہے گی، حتیٰ یارد علی الحوض، فرمایا حتیٰ کہ حوض کوثر پر میری اولاد اور اللہ کی کتاب دونوں چیزیں مجھے مل جائیں گی، یعنی قیامت کی دیواروں تک اللہ کی کتاب بھی تمہارے اندر رہے گی، میری اولاد بھی تمہارے اندر رہے گی۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر آ کر میرے سامنے پیش کر دی جائیں گی، میں دیکھتا ہوں کہ تم میری بات میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اتنا فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا یاد رکھ لو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَايَ، سن لو اللہ مصطفیٰ کا مولا ہے، اللہ مصطفیٰ کا دوست ہے، اللہ مصطفیٰ کا مددگار ہے، اللہ مصطفیٰ کا حامی ہے، اللہ مصطفیٰ کا نصیر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَايَ، اللہ میرا مددگار ہے، میرا مولا ہے، وَهُوَ مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں سارے مومنوں کا مولا ہوں، سارے مومنوں کا مددگار ہوں۔ اتنا فرما کر مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پکڑ لیا سیدنا علی المرتضیٰ کا، سارے صحابہ کے سامنے کھڑا کر دیا، فرمایا سن لو فَهَذَا عَلِيٌّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔
فرمایا قیامت کے دن تک جس کا بھی میں مددگار ہوں، جس کا بھی میں دوست ہوں، جس کا بھی میں حامی ہوں، اس کا علی المرتضیٰ جو ہے یہ بھی حامی دوست مددگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حق ترجمان سے حضرت علی کو مولا کا لقب دیں، اور امت کے ملا امت کو یہ سکھا دے کہ امت ٹیلی فون کر کر کے ٹیلی ویژنوں سے مسئلے پوچھتی رہے کہ حضرت علی کو مولا کہنا بھی جائز ہے کہ نہیں، معاذ اللہ۔ حضور لقب دے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اور مولا کا لقب حضور عطا فرما کے جائیں اور امت کے اندر بحث چھڑ جائے کہ علی کو مولا کہنا جائز ہے یا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے مقام بیان فرمائے۔ ایک مقام میں نے خطبے میں تلاوت کیا، حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی میں نے اپنے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کر چہرہ دیکھا کرتے تھے حضرت علی کا۔ کس کا چہرہ دیکھا کرتے تھے؟ حضرت، بڑے متوجہ ہو کر چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے ابا جان سے پوچھ لیا کہ ابا جان آپ اتنی ٹکٹکی باندھ کر اتنے غور سے حضرت علی کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے مجھے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، حضرت ابو بکر نے روایت فرمایا کہ میری بیٹی ام المومنین میں حضرت علی کا چہرہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ حضرت ابو بکر روایت فرماتے ہیں حضور سے، فرمایا حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، کہ حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا کسی محفل میں یہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغام حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت کا ایک پیغام دے کے بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ فضائل کمالات ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیے سو دیے، مگر ان کی سیرت کا باب جو ہے وہ بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا موقع آیا، حضور نے اپنے بستر پر ہجرت کی رات حضرت علی کو لٹا دیا۔ فرمایا علی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یہ جو میرے قتل کے لیے تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ نہیں کہ بندہ ساری دنیا کا مال حرام بھی ہڑپ کر لے اور پھر آ کر نمازوں کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، ایسی سیرت نہیں مصطفیٰ کی۔ غریبوں یتیموں کی زمینوں پر قبضے کرتا پھرے اور پھر آ کر مسجد میں بھی 5000 کراؤن دے جائے، ایسی کوئی سیرت نہیں ہے۔ ساری تاجدار کائنات کو قتل کرنے کے لیے حضور کے گھر کے ارد گرد جو کافر کھڑے ہیں انہیں کی امانتیں مصطفیٰ کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا علی مصطفیٰ کا نقش قدم یہ ہے کہ ہم اس میں بھی خیانت نہیں کریں گے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے بستر پر لیٹ جا، ان کی امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینہ منورہ میرے پاس آ جانا۔ 3 دن حضرت علی مکہ میں رہے، حضور کی دی ہوئی امانت ان کافروں کو لوٹاتے رہے، لوٹا کر حضرت علی المرتضیٰ نے ہجرت کی۔ مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک حضرت علی نے پیدل ہجرت فرمائی ہے۔ کس طرح ہجرت فرمائی؟ پیدل ہجرت کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اطلاع پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حاضر ہوئے ہیں، ہجرت کر کے پہنچ آئے ہیں۔ فرمایا علی کو لے آؤ میرے پاس۔ عرض کیا غلاموں نے، عرض کی یا رسول اللہ علی نے جتنا سفر کیا ہے اب اتنی سکت نہیں رکھتے کہ اٹھ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہی ہو سکیں، فلاں صحابی کے مکان پر بیٹھے ہیں۔ تاجدار کائنات اپنے مبارک قدموں کے ساتھ خود چل کر مولا علی المرتضیٰ کے پاس آ گئے۔ جب آئے سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ حضرت علی کے پاؤں میں نہ صرف چھالے پڑے ہوئے تھے، حضرت علی کے دونوں پاؤں سے خون بہہ رہا تھا سفر کر کر کے۔
حضور نے اپنے بھائی کی، چچا زاد بھائی کی یہ حالت دیکھی، حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی کی یہ مشقت دیکھی، دین کی خاطر مشقت اختیار کرنا، یہ صحابہ کی سیرت ہے، یہ علی کی سیرت ہے۔ دین ایسے نصیب نہیں ہو جاتے، نہ ٹھنڈ لگے نہ گرمی لگے، ٹمپریچر بھی 25-26 پہ ساری عمر گزار دینا، اور دین کی خاطر جسمانی تکلیف برداشت کرنا تو دور کی بات، دین کی خاطر بات بھی نہ سن سکنا، اور چھوٹے چھوٹے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کے دین کا دامن اور دینداروں کا دامن چھوڑ دینا۔ ایسی سیرت صحابہ کی نہیں ہے، نہ ہی اہل بیت رسول کی ایسی سیرت ہے۔ حضرت علی نے پیدل ہجرت فرمائی، زخم لگے ہوئے پاؤں لہو لہان ہو گئے، حضور نے بھی دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا علی تکلیف زیادہ تو نہیں ہے یا رسول اللہ، بس پریشان ہوں، پاؤں کے سے خون بہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، خود اپنے ہاتھوں سے حضرت علی کے پاؤں سے خون کو صاف کیا، اپنا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک حضرت علی کے پاؤں پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہجرت کے وہ دن ختم ہونے کے بعد سے لے کر ساری عمر علی میدان جنگ میں رہا ہے، مگر علی کے پاؤں میں تکلیف کوئی نہیں ہوئی۔ حضور کا لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، ایسا آرام آیا۔ حضرت علی آخری شہادت کے دن تک حضرت علی کہتے مجھے پاؤں میں پھر تکلیف نہیں ہوئی۔ صحابہ اکرام کی زندگی، اہل بیت اکرام کی زندگی، دین کی خاطر مشقتیں اٹھانا، یہ ان کی سیرت کا پیغام ہے۔ دین کی خاطر محنت کرنا، وقت دینا، رزق حلال دینا، اور دین کے اوپر مشقت اٹھا کے جان مال عزت آبرو کی قربانی دینا، یہ صحابہ اور اہل بیت کا سیرت کا پیغام ہے۔ انہی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور کے قرب کی وجہ سے اللہ کریم نے وہ بلند مقام عطا فرمائے کہ ان پر ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں، جن سے فیض لینا چاہیے تھا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم نے ان ہستیوں کو بھی اپنے نزاع کا باعث بنا لیا ہے، جن کی سیرت پر چلنا چاہیے تھا ان کے اوپر ڈسکشن کر کر کے لوگ بے حال ہو رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، کسی محفل مجلس میں مولا علی کا ذکر مل جائے تو یہ سمجھیں حضور کے فرمان کے مطابق یہ بھی عبادت کا ایک رخ ہے۔ فرمایا ذکر علی عبادت، کسی جگہ پر علی کا ذکر ہو یاد رکھنا، فرمایا یہ حضور نے کہ یہ اللہ کی عبادات میں سے شامل ہے، یہ عبادت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے اہل بیت کی محبت نصیب کرے، حضور کے صحابہ کا ادب و احترام نصیب کرے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔